بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 6 مارچ 1908 قبل نماز عصر بمقام قادیان دارالامان۔ مولوی محمد حسین صاحب نے حضرت اقدس کی خدمت میں بذریعہ ایک دو خطوں کے اور زبانی بھی کسی مقدمہ میں منصف بننے کے واسطے لکھا اور کہلا بھیجا تھا، اور ساتھ ہی دھمکیاں بھی دی تھیں کہ اگر آپ اس معاملہ میں منصف نہ بنیں گے تو میں عدالت میں آپ کو گواہ لکھوا دوں گا اور اس طرح سے آپ کو عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا۔ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود نے فرمایا، تعجب آتا ہے کہ ایک طرف تو ہمیں کافر و دجال، بے دین اور مرتد ٹھہرایا جاتا ہے، اور پھر یہی نہیں کہ اپنے آپ تک ہی محدود رکھا ہو، بلکہ اس فتویٰ میں قریباً تمام ہندوستان کے بڑے بڑے مولویوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے واسطے سر توڑ کوشش کرتا رہا ہے۔ دوسری طرف ہمیں ایک شرعی معاملے میں منصف بنانا چاہتا ہے۔ اس کے نزدیک جب ہم دائرہ اسلام سے ہی خارج ہیں تو پھر ایک شرعی معاملے میں ہمارا دخل کیا اور فیصلہ کیسا؟ اس سے کہو کہ پہلے تم ہمارے کفر و اسلام کا تو فیصلہ کر لو، پھر ہمیں منصف بھی بنا لینا۔ اس شخص نے تو جہاں تک اس سے ممکن ہو سکا اور اس کا بس چلا ہے، ہمیں پھانسی دلانے کی کوششوں میں بھی کمی نہیں کی، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی خاص نصرت تھی کہ اس نے ہمیں ہر میدان میں عزت دی اور اعداء اور ہماری ذلت چاہنے والوں کو ذلیل کیا۔ دیکھو لیکھرام کے قتل کے وقت بھی اس نے کس طرح آریوں کو اکسایا، ہماری تلاشی ہوئی اور پھر خون کے مقدمہ میں ایک عیسائی کی طرف سے گواہ بن کر ہمارے برخلاف اقدام قتل کے ثبوت کے واسطے کوششیں کی۔ گورنمنٹ کو ہم سے بدظن کرنے میں اس نے کوئی دقیقہ اٹھان رکھا، ہمیں باغی بتایا اور صاف کہا کہ گورنمنٹ کیوں ایسے باغی کو نہیں پکڑتی۔ عام لوگوں کو ہم سے بدظن کرنے میں اپنے ناخنوں تک زور لگایا، لوگوں سے کہہ دیا کہ ان سے سلام مت کرو، مصافحہ مت کرو، ان کی چوری کرنا، ان کو قتل کر دینا اور ان کی عورتیں چھین لینا جائز ہے۔ پھر جب اس کے ہم پر ایسے ایسے احسانات ہیں تو اب یہ نامہ و پیام کیسے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں جس کے واسطے یہ اتنے زور دیتا ہے، اس کی کوئی ذاتی اور نفسانی غرض ہے۔ اگر کچھ بھی سعادت کا حصہ اس میں ہوتا تو اسی معاملے میں غور کرتا کہ جس دن سے اس نے ہماری مخالفت کا بیڑا اٹھایا ہے اور ہمارے نیز و نابود کرنے میں جان توڑ کوششیں کی ہیں، اسی دن سے اندازہ تو لگائے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے کیسے فیضان نازل ہوئے اور ہمیں کس طرح خدا تعالیٰ نے بڑھایا اور اس کا اپنا کیا حال ہوا۔ ایک سعید انسان اور سلیم الفطرت آدمی کی ہدایت پا جانے کے واسطے صرف یہی بات کافی تھی۔ پھر اپنے خط میں لکھا ہے کہ میرے گھر لڑکا پیدا ہوگا۔ یہ فقرہ لکھنے سے اس کی مراد نکتہ چینی ہے اور پیشگوئیوں اور امور نبوت کا نعوذ باللہ استخفاف کرنا مد نظر ہے۔ اس کے جواب میں اس سے کہہ دیا جاوے کہ ہماری کتاب حقیقت الوحی کا مطالعہ کرے، ہم نے ان امور کو اس میں بالتفصیل لکھ دیا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ خواب تو اکثر چوڑے، چماروں اور مردار خوروں کو بھی ہو جاتا ہے اور اکثر سچا بھی ہوتا ہے، تو پھر اس میں کیا شیخی ہے کہ میرے گھر لڑکا ہوگا؟ ہمارے پاس بعض ہندو آتے ہیں اور خواب سناتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ خواب سچا بھی نکلا۔ اس سے مطلب ان کا صرف یہ ہوتا ہے کہ اعتراض کریں کہ اسلام کی اس میں خصوصیت ہی کیا ہے۔ ہم ایسی نظیریں بتا سکتے ہیں کہ بعض فاسق، فاجر، بدمعاش، مشرک، چور، زانی، ڈاکوں کو بھی خواب آ جاتے ہیں اور ان میں سچے بھی ہوتے ہیں، تو پھر اس میں مولوی محمد حسین کی کیا خصوصیت ہوئی؟ شرم پت یہاں کے ایک آریہ ہے، اس نے ایک خواب میں اپنے ہاں لڑکا پیدا ہونا بتایا تھا، چنانچہ لڑکا پیدا ہوا، اور پھر ایک بار بیان کیا کہ بابو اللہ دیتا تبدیل ہو جاوے گا، چنانچہ یہ خواب بھی اس کا پورا ہو گیا، اور بابو اللہ دیتا کو وہ اس معاملے کا گواہ بھی کرتا ہے۔ تو پھر ان باتوں سے یہ نتیجہ نکالنا چاہیے کہ شرم پت کو یا اور ایسے لوگوں کو نعوذ باللہ ہم نبی مان لیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ امور بطور شہادت اللہ تعالیٰ نے ہر طبقے کے لوگوں میں اس لیے ودیت کر دیے ہیں کہ تا انسان ملزم ہو جاوے اور قبول نبوت کے واسطے اس کے پاس اپنے نفس میں سے شاہد پیدا ہو جاوے۔ خواب کا ملکہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسان کے بناوٹ میں رکھ دیا ہے کہ کہیں یہ نبوت کا انکار ہی نہ کر دے۔ سچی خواب کے واسطے اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں رکھی، بلکہ بلا امتیاز کفر اسلام، نیک و بد، یہ ملکہ ہر فرد بشر میں رکھ دیا ہے۔ بھلا دیکھو تو حضرت یوسف کے ساتھ جو دو آدمی قید تھے، ان دونوں کو بھی خوابیں آئیں اور وہ دونوں سچی بھی تھیں۔ فرعون کو بھی جو اس وقت کا بادشاہ تھا خواب آئی اور سچی نکلی۔ تو
تو کیا حضرت یوسف نے ان کی کوئی تعظیم کی یا ان کو نبی مان لیا؟ بتاؤ تو بھلا تم نے بھی ان کو کوئی مرتبہ دیا ہے؟ بھلا ایک نے تو اپنے خواب کو قتل ہو کر سچا کر دیا، مگر دوسرا تو بادشاہ کا مقرب بن گیا تھا، اس کی عزت کیا ہوتی؟ اگر اسی طرح کی ایک دو خوابیں سچی ہو جانے سے کوئی نبی بن جاتا ہے اور اس میں نبوت کی شان آ جاتی ہے، تو بتاؤ کس کس کو امام مانو گے؟ نعوذ باللہ، اس طرح تو شان نبوت کی ہتک اور انبیاء کا تمسخر کرتے ہو۔ یاد رکھو کہ ایک دو پیسے پاس ہونے سے، جو دو چار آنے کا مالک بننے سے، چند پاؤنڈوں کے پاس ہونے سے کوئی بادشاہ نہیں بن جاتا، بلکہ پیسے، روپے اور پاؤنڈ تو کثرت مال و زر کی ایک شہادت ہیں کہ تا ان سے قیاس کر لیا جاوے کہ کروڑ در کروڑ پاؤنڈ اور لا تعداد خزانے بھی ضرور اور یقیناً ہیں۔ پس ان لوگوں کے خوابوں اور انبیاء کے علامات، مکالمات اور مخاطبات میں ایک مابل امتیاز ہوتا ہے۔ انبیاء کے وہی اپنے تمام لوازمات کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں ایک شوکت اور جلال و روب ہوتا ہے۔ انبیاء کے وہی کیا بلحاظ کیفیت اور کیا بلحاظ کمیت عام لوگوں سے بہت بڑی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ ان کی کامیابی اور ان کے دشمنوں کی نامرادی پر مبنی ہوتی ہے۔ انبیاء کے وہی غیب پر مشتمل ہوتی ہے۔ لا یظہر علی غیب احدا الا من ارتضی من رسول، سورہ جن آیت 27-28۔ غرض انبیاء کے وحی میں کسی انسان کو کسی طرح کا اشتراک نہیں ہوتا۔ جنسیت کے لحاظ سے جو اشتراک رکھا گیا ہے وہ بھی صرف اس واسطے کہ تا انسان کو انبیاء کی پاک وحی پر ایمان لانے میں مدد ملے، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور وہ تو انبیاء کے وحی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ بس مولوی محمد حسین صاحب کو آپ جو صاحب پیغام لائے تھے کہہ دیں کہ مولوی ہو کر آپ کے منہ سے کس طرح ایسی باتیں نکلتی ہیں جن سے نعوذ باللہ شان نبوت کا تمسخر اور استخفاف ہوتا ہے۔ اول تو آپ کا یہ خواب، یہ الہام، جو کچھ بھی ہے تعبیر طلب ہے۔ دوسرے، اگر یہ سچا بھی ہو تو نہ یہ شان نبوت کے لیے اعتراض ہو سکتا ہے اور نہ ہی آپ اسے نبی بن سکتے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی ایک شخص نے ہمارے مقابلے میں امرتسر سے اپنے ہاں لڑکا ہونے کی پیشگوئی کی تھی، مگر خدا جانے کیا ہوا، وہ محوم حمل بھی حمل نہ رہا اور ایک چوہا بھی پیدا نہیں ہوا۔ غرض آپ کا خواب یا الہام بھی تو ابھی تصدیق طلب ہے، مگر جن کے خوابوں کی تصدیق ہو چکی ہے اور ان میں سے بعض مشرک اور دیریہ بھی ہیں اور بعض فاسق و فاجر اور چور و زانی، ان کو بھی تو آپ کو جواب دیں، کیا آپ ان کو نبی یا ولی اللہ مان لیں گے؟ یہاں آنا ہو تو نفسانی غرض سے نہ آؤ، بلکہ تحقیق حق کے لیے آؤ۔ اسی تصویر کے واسطے آ جاؤ کہ خوابیں کفار فجار کو بھی آ جاتی ہیں اور انبیاء کو بھی۔ جنسیت میں دونوں مشترک ہیں، تو پھر کفار اور انبیاء کے خوابوں اور الہامات میں مابل امتیاز کیا ہے؟ ان میں کوئی معیار بھی خدا تعالی نے رکھا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک دینی کام ہے، اس کی تحقیق کے واسطے آ جاؤ، ثواب بھی ہے۔ یاد رکھو کہ قرآن شریف نے ان دونوں قسموں میں امتیازی معیار پیشگوئی کو رکھا ہے، جو انسانی طاقتوں سے بالاتر اور خارق عادت رنگ میں غیب پر مشتمل ہو۔ معجزات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو کہ موسیٰ کے سوٹے کی طرح فوراً دکھا دیے جاتے ہیں، دوسرے علمی رنگ کے معجزات اور غیب پر مشتمل پیشگوئیاں۔ اول و ذکر معجزات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان سے دشمنوں کے منہ بند ہو جاتے ہیں، مگر دیر پا اور ہمیشہ کے واسطے نہیں ہوتے، بلکہ وہ وقتی ضرورت کے مناسب حال ہوتے ہیں۔ پیچھے آنے والی قوموں کے واسطے وہ کوئی حجت اور دلیل نہیں ہوتے، کیونکہ ان میں تدبر و فکر کا انسان کو موقع نہیں ملتا۔ مگر مؤخر و ذکر معجزات ایسے علمی رنگ میں ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے واسطے اور دیر پا ہوتے ہیں۔ انسان جو ان میں غور و خوض کرتا ہے تو ان کی شوقت اور عظمت بھی بڑھتی جاتی ہے، اور جو بود زبانی ہوتا جاتا ہے ان کی ضیاء اور شوقت میں ترقی ہوتی جاتی ہے، ان کی عزم میں فرق نہیں آتا۔ چنانچہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اس قسم ثانی کے ہیں۔ دیکھ لو 1300 برس گزر چکے ہیں، زمانہ ترقی کے لحاظ سے معراج پر پہنچ گیا ہے، نئے نئے علوم اور طبیعیات نکلے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا کوئی نقص کوئی ثابت نہ کر سکا، اور نہ ہی آپ کے معجزات کی قدر و عظمت میں فرق آیا، بلکہ روز افزوں ان کی عظمت اور شوقت بڑھتی جاتی ہے، اور جو نئے نئے علوم نکلتے ہیں، سائنس اور فلسفہ ترقی کرتا جاتا ہے، تو آپ کی تعلیم کی عظمت اور آپ کے معجزات کی شوقت زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھو ایک اور بھاری مابر امتیاز اللہ تعالیٰ نے یہ قائم کیا ہے، لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین۔ الحاقہ
آیت 45 تا 47. یعنی اگر کوئی شخص تقول اللہ کرے تو وہ ہلاک کر دیا جاوے گا. خبر نہیں کیوں اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت رکھی جاتی ہے. کیا وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تقول علی اللہ کریں تو ان کو تو گرفت کی جاوے، اور اگر کوئی اور کرے تو اس کی پرواہ نہ کی جاوے. نعوذ باللہ، اس طرح سے تو امان اٹھ جاتی ہے. صادق اور مفتری میں ما بالامتیاز نہیں رہتا. انہ من یات ربہ مجرما فإن لہ جہنم. طٰہٰ آیت 75. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. سورہ زلزال آیت 8 و 9. انہ لا یفلح الظالمون. الانعام آیت 22. ان آیات سے صاف طور سے عموم ظاہر ہو رہا ہے، کوئی خصوصیت نہیں. تو نامعلوم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر افتراء اللہ کریں تو خدا برا مناتا ہے، مگر کوئی اور یہی جرم کر دے تو خیر چندہ حرج کی بات نہیں، معاذ اللہ. براہین کے زمانے کو دیکھو، جب اس نے خود ریویو بھی لکھا ہے، اس سے قسماً پوچھ لو کہ اس وقت میں اکیلا تھا اور اب اس وقت 4 لاکھ سے بھی زیادہ آدمی ہمارے ساتھ ہیں. بھلا کبھی مفتری کی بھی اللہ تعالیٰ ایسی نصرت کرتا ہے؟ بس عام لوگوں کی خوابوں اور انبیاء کے وحی میں اللہ تعالیٰ نے خود مابل امتیاز مقرر کر دی ہیں، جنسیت کے لحاظ سے تو کم و بیش ہر طبقے کے لوگ شامل ہیں، مگر بالحاظ اپنی کیفیت اور کمیت، مقدار و نصرت انبیاء ہی کی وحی ممتاز اور قابل اعتبار ہوتی ہے. پھر ہمیں تشریع نبوت کا دعویٰ نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے کہ تشریع نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی. اب اسی شریعت کی خدمت بذریعہ الہامات، مکالمات، مخاطبات اور بذریعہ پیش گوئیوں کے کرنے کا ہمارا دعویٰ ہے. مجدد صاحب لکھتے ہیں کہ یہی خوابیں اور علامات جو گاہے گاہے انسان کو ہوتے ہیں، اگر کثرت سے کسی کو ہوں تو وہ محدث کہلاتا ہے. اگر یہ سب کچھ ہم نے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں مفصل لکھ دیا ہے، اس کا مطالعہ کر کے تسلی کر لیں. 7 مارچ 1908 بوقت سیر. کسی عاریہ کے اس اعتراض پر کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے وحی اور الہامات پر یقین اور وثوق نہ تھا، اسی واسطے تحویل قبلہ ہوئی. حضور نے فرمایا یہ نادان لوگ نہیں جانتے کہ تحویل قبلہ اور یہ انقلاب اللہ تعالیٰ نے اس واسطے کرا ہے کہ تا یہ ظاہر ہو جاوے کہ مسلمان کعبہ پرست نہیں ہیں. ہر دو متبرک مقامات جن کی بزرگی اور عزت کی وجہ سے کبھی کسی زمانے میں کسی کو ان کی پرستش کا خیال ہو سکتا تھا، ان کو پیٹھ کے پیچھے کرا کے صبر کے اظہار عام طور پر کرا دیا کہ مسلمان واقعی اور حقیقی طور سے خدا پرست ہے نہ کعبہ پرست. بھئی ہماں یہ لوگ مسلمانوں پر حجر اسود کی پرستش کا الزام دیے ہی جاتے ہیں. صاف بات ہے کہ عبادت کے لیے انسان کو کسی نہ کسی طرف تو منہ کرنا ہی پڑتا ہے. بس ایک شخص تو خود اپنی خواہش سے کسی طرف کو پسند کرتا ہے اور دوسرا حکم الہی سے ایک خاص طرف منہ کرتا ہے. بھلا بتاؤ تو صحیح ان میں سے کون اچھا ہے؟ ایک تو حکم پرست ہے اور دوسرا نفس پرست. بھئی ہماں یہ لوگ مسلمانوں کو کعبہ پرست کہتے ہوئے شرماتے کیوں نہیں؟ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تحویل قبلہ کرنا اسی عقیدے پر مبنی تھا کہ مسلمان خاص معاہد اور توحید کے پابند ہو جاویں، کعبہ پرستی کا وہم تک بھی ان کے دل سے نکل جاوے، نہ کسی تلون اور یقین کی کمی کی وجہ سے جیسا کہ نادان آریوں کا وہم ہے. کیونکہ آپ تو صاف کہتے ہیں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. سورہ یوسف آیت 109.